لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت کا حصہ اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. دو چند آیتیں اس کو سمجھ لیا جائے. اللہ تعالی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس انسان کو اسی کام کا مکلف بنایا ہے جس کام کو یہ انسان سر انجام دے سکتا ہے. یعنی اللہ نے اس انسان کو ایسی تکلیف میں نہیں ڈالا جس تکلیف کی طاقت انسان نہ رکھے. تکلیف مالا یطاق. دوسری بات، اللہ عز و جل قرآن میں خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ عز و جل انسانیت کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. مشکلات اللہ پیدا نہیں فرماتے کہ بندوں کو اللہ مشکلات میں ڈال دے. یہ اللہ کا طریقہ اور اللہ کی یہ عادت نہیں ہے. تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے ہاں اب جو دین قابل قبول ہے وہ دین اسلام ہے. اس دین اسلام کے علاوہ کوئی آدمی کسی بھی دین پر عمل کرے گا اللہ کے ہاں وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. اپنے اپنے وقتوں میں وہ دین قابل اتباع تھا. یہودیت قابل اتباع تھی، نصرانیت قابل اتباع تھی، لیکن اب وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اللہ کے ہاں وہی قابل قبول ہے. اس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہے. یہ تین آیت کریمہ آدمی ذہن میں رکھے. اور ایک اور آیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بن کر آئے اس امت کے لیے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ تھوڑی امت کے لیے یا اپنے وقت کی امت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، بلکہ کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. یہ بات دو چار آیتوں سے سمجھ لی جائے.
کہ ایک تو اللہ نے انسان کو اسی چیز کا مکلف بنایا جس کو سر انجام دے سکتا ہے، اور اللہ انسانیت کے لیے تنگی کبھی نہیں چاہتا۔ تیسرا یہ کہ جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے وہی قابل اتباع ہے، اور چوتھا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبوت کے حوالے سے اب قابل قبول ہیں، یعنی کہ اگر کوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے علاوہ ایمان لائے، یعنی ان کی کتابوں پر عمل کرنے کے اعتبار سے، تو یہ ناجائز ہے۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا بھی ایمان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا بھی ایمان ہے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کی ساری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے سارے رسولوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ جہاں تک کہ بات اتباع کی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی۔ یہ چار باتیں۔ اب اصل مسئلے کی طرف بات لے کر جانی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کر آئے، اور یہ دین ساری انسانیت کے لیے دین ہے، اور وہ دین آپ لے کر آئے کہ ہمیشہ آنے والا انسان اس دین پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ بات ماننی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رحمت تھے، رحمت للعالمین۔ ایسا نہیں اپنے وقت میں تو رحمت ثابت ہوئے دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، بعد کے لوگوں کے لیے رحمت، مسلمان اس کا ایمان نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے سارے جہاں کے لیے، جو ہوا، جو ہے، جو آئے گا، سب کے لیے آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے وہ ہمیشہ قابل عمل ہے، ہمیشہ قابل عمل ہے۔ کوئی سا بھی دور آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اور صراط مستقیم والا دین ہو وہ امت سے غائب ہو جائے، امت اس سے محروم ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ورنہ تو پھر یہ حجت اللہ نہ کرے قائم ہوگی کہ بھئی صحابہ جب تک موجود تھے، نبی جب تک موجود تھے، جب تک تو دین پکا سچا تھا، بات کے متعلق ہمیں کیا پتہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لہذا جیسا آیا کرتے چلے گئے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ نے کیا عجیب معاملہ اس امت کے ساتھ فرمایا۔ اگر نبی چلے گئے تو امت ایسی بنا دی جو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نبی چلے گئے، نبی والا کام امت کو دے دیا گیا، اب یہ کام تم کرنا۔ پہلے تو نبی چلے جاتے تھے، اگلا نبی آ جاتا تھا، لیکن اب یہاں پر نبی آخرت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن نبی والا کام امت کو دے دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ خیر کے پھیلانے والے، صحیح بات کا پرچار کرنے والے، لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیشہ باقی ہیں اور رہیں گے۔ یہ بات ہے۔ اب معاملہ یہ آتا ہے، آج کل کے اعتبار سے اگر مسلمان کو صحیح دین کی طرف رہنمائی کی جائے، صحیح دین کی طرف توجہ دلائی جائے، تو ہمارے معاشرے میں جناب والا دو قسم کی باتیں آتی ہیں، دو قسم کی باتیں آتی ہیں۔ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جناب والا آدمی یہ کہتا ہے کیا کریں، ہر جگہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، ہر جگہ عریانی ہے، فسق و فجور ہے، ہم کہاں جائیں تو کیا کریں، گناہ سے کیسے بچیں۔ اور اگر دین کا معاملہ اس کے سامنے صحیح صاف ستھرا رکھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ لوگ کون ہیں، یہ کہاں سے آئے، ہم نے تو فلاں کو ایسا پایا، ہمارے آباء و اجداد تو ایسے تھے، ہم تو ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں، دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لہذا یہی عمل قابل اتباع ہے دین کے اعتبار سے۔ تو میرے عزیزو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بعثت کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستور حیات لے کر آئے، دستور حیات لے کر آئے۔ آپ نے صرف دین نہیں سکھایا، آپ نے صرف دنیا نہیں سکھائی،
دنیا بھی انسانیت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے دنیا کے معاملات بھی صحابوں کو سکھائے، تجارت کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، یہ دنیا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ دنیا کے حاصل کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، منع نہیں کیا۔ دنیا انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ جہاں تک کہ بات دین کی آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین بھی سکھایا۔ معلوم یہ ہوا جون سا راستہ ہو اس کی ہدایت اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں موجود ہے، لیکن اگر میری صحیح طرف رہنمائی نہیں ہو رہی تو میرا عزیزو یہ کمزوری میری ہے، یہ بات ماننی پڑے گی۔ اور یہ کمزوری جہاں میری ہے اور مجھ سے معاشرہ بنتا ہے، معلوم یہ ہوا معاشرہ جو ہے ہمارا آج دین سے دور ہوا، لہذا دنیا کے اعتبار سے بھی دین غائب، دین کے نام پر بھی دین غائب۔ بات سمجھ رہے؟ دنیا کے اعتبار سے بھی دین غائب اور دین کے نام پر بھی دین غائب ہے۔ معاشرہ ایسا وقوع پذیر ہو گیا، معاشرہ ایسے وجود میں آ گیا، اور در حقیقت یہ معاشرہ جو ایسا وجود میں آیا ہے نا، یہ میری کمزوری ہے۔ آج دین اسلام کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ کیا تجارت سیکھنے کے لیے ہم کوئی کلاس لیتے ہیں؟ عام طور پہ بات بتائی جا رہی ہے، تجارت سیکھنے کے لیے آدمی کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے، چاول کا کاروبار کر رہا ہے، گندم کا کاروبار کر رہا ہے، اناج اور غلے کا کاروبار کر رہا ہے، مستقل جا کر کوئی کلاس لیتا ہے؟ نہیں، ادھر بھٹک ادھر بھٹک، اس سے پوچھ اس سے پوچھ، خود ہی اس تجارت میں بادشاہ بننے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو کامیاب ہو گیا، میری محنت تھی، اور پھر اپنی مثالیں لوگوں کو دیا کرتا ہے۔ ہم نے بازار میں دھکے بھی کھائے، ہم نے لوگوں کی سنی بھی، ہم نے ہر طریقے کا معاشرہ جو ہے قبول بھی کیا، لوگوں کا سامنا بھی کیا۔ آج اپنے معاملات میں، اپنی فیلڈ میں وہ اپنے آپ کو ہنرمند سمجھتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے پیچھے محنت ہے، اس کے پیچھے محنت ہے۔ اسی محنت کی بنیاد پر آج وہ بازار میں قدم رکھنے کے قابل ہو گیا۔ آج کیا کہتا ہے؟ ہم بازار کے اتنے ماہر ہو گئے، ہمارے کوئی پاؤں نہیں ہلا سکتا، ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ساری زندگی ہم نے کھپا دی، لگا دی۔ بڑے فخر سے کہتا ہے ہمیں دھوکہ دینا آسان کام نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ محنت کی ہے، اس کے پیچھے محنت ہے، تو آج اس کے پاؤں ٹکے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے محنت ہے، آج یہ بازار میں ثابت قدم ہے، کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، اپنی تجارت اور اپنی لین میں ماسٹر کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کٹ کا ماسٹر ہے، کٹ کا ماسٹر ہے، یہ اصطلاح تو تاجر سمجھتے ہوں گے، یعنی مال ایسی طرح سے نکال کر آگے لائن میں لگا دیتا ہے کہ اچھے اچھے جو باقاعدہ تجارت کرنے والے ہیں وہ اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ کٹ کا ماسٹر ہے۔ کیا ہے؟ اپنی لائن میں اس نے اپنے آپ کو کھپایا، لگایا، تو آج کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر سچی بات یہ ہے، دین کے اعتبار سے بات آتی ہے نا، تو آج مسلمان جیسے کشتی جو ہے ہچکولے لیتی ہے، دین کے اعتبار سے کہتا ہے کہ بابا کیا کروں، کیا کروں، کہاں جاؤں، کس کی مانوں، کس کی سنوں، کس کی مانوں، کس کی سنوں۔ عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ عمر کتنی ہے؟ 45 سال۔ دین کے معاملے میں اب تک ایسے جناب والا ہل جل کر رہا ہے، اور جناب کبھی اس پر الزام، کبھی اس پر الزام، کبھی اس پر الزام۔ معلوم یہ ہوا دین محمدی کے ساتھ مسلمان مخلص۔ سمجھ آ رہی بات؟ بات صاف ہے، بالکل حقیقت بات ہے۔ ہم دین محمدی کا نام تو لیتے ہیں بھائی، نام بڑا لیتے ہیں، نام بہت لیتے ہیں، نام لینا بھی کار خیر ہے، برکت کی بات ہے، لیکن برکت پر ساری زندگی کا انحصار نہیں ہوتا۔ برکت تبھی آتی ہے جب محنت ہوتی ہے، برکت محنت کے بعد آتی ہے، ایسے ہی برکت حاصل حصول نہیں ہوتی۔ جہاں تک کہ بات دین محمدی کی ہے، ہم صرف نام لیتے ہیں۔ عقیدے کا اظہار کروانا ہے، ابھی کروا دو، لبیک یا رسول اللہ، فداؤ ابی و امی یا رسول اللہ، عقیدے کا اظہار کروا لو بھائی۔ اس کے لیے صرف زبان ہلانی پڑتی ہے نا، اس کے لیے کچھ تھوڑی کرنا پڑتا ہے۔ زبان ہلا دی، کیا ہے، 2 منٹ لگے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ،
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں جان قربان، زبان ہلا دی کھٹا کھٹ، بس بات ختم ہو گئی، صبح ہوئی شام ہوئی، چلے گئے گھر پر چلے گئے، عقیدے کا اظہار ہو گیا، عاشق رسول بن گئے۔ فجر کی نماز آئی تو شیطان کے ساتھ سونے بیٹھ گئے۔ وہاں پر دین محمدی کہاں ہے؟ وہاں پر عشق رسول کہاں ہے؟ یہ صرف نام ہے، نام، اسی نام کی گونج ہے، اسی ناموں کی گونج ہے۔ صحابہ گونجے نہیں لگاتے تھے، صحابہ ناموں کی گونجے نہیں لگاتے تھے، بات صاف کرو سمجھنے کی ہے۔ صحابہ عمل کی گونج لگاتے تھے، صحابہ کا عمل نظر آتا تھا۔ فدا کا ابی و امی تو ضرورت کے موقع پر بول پڑتے تھے، ورنہ سراپا صحابہ کی زندگی اگر دیکھی جائے تو اتباع سنت، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، میری سنت کو پکڑنا، میرے خلفاء کی سنت کو پکڑنا، قرآن کو پکڑنا، سنت رسول کو پکڑنا، صحابہ کا یہ حال تھا۔ اور ہمارے ہاں آوازوں کا طریقہ کیا ہے؟ ایک شیزور خرید لی جائے، اس میں بڑا سا ایکو ساؤنڈ لگا دیا جائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ریکارڈنگ موبائل کے حوالے سے اس میں ٹچ کر دی جائے، اور پورے علاقے میں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ارے ماں باپ کو کیوں قربان کر رہا ہے بھائی؟ اپنے کو قربان کر، ماں باپ تو چلے گئے، اپنے کو قربان کرنا، یا رسول اللہ میں آپ پر قربان۔ اور قربانی کس چیز کا نام ہے؟ نعرے بازی کا نام نہیں ہے قربانی، سمجھ رہے بات؟ صحابہ نعرے نہیں لگاتے تھے، صحابہ آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، یا رسول اللہ آپ کی محبت کا نام آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے، آپ کی محبت کا نام آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے، آپ کی اتباع کرنا ہے یا رسول اللہ، آپ کی اتباع۔ دنیا ایک طرف، یا رسول اللہ آپ کا طریقہ ایک طرف، بادشاہت ایک طرف، سنت رسول ایک طرف، جو آپ کا طریقہ ہے اس سے ایک قدم آگے اور پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسند پر بیٹھ گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، اور وہ مثال تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب آئے، اور آ کر جب مسند پر بیٹھے خلافت کی تو آپ نے اعلان کیا کہ بتاؤ اگر میں اپنے ان دونوں ساتھیوں سے بغاوت کروں، ان کے طریقے سے ہٹ کر نظام کو نافذ کروں، تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ ایک بدو نے عمر ابن خطاب، جس سے شیطان ڈرتا تھا، ابلیس ڈرتا تھا، تلوار نکالی اور کہا کہ عمر تیرا اس سے کام تمام کریں گے، تیرا کام اس سے تمام۔ عمر ابن خطاب نے خوش دلی کا اظہار فرمایا کہ ہاں آج بھی امت میں ایسے افراد باقی ہیں، آج بھی امت میں ایسے افراد باقی ہیں جو طریق نبوی کو تھامنے والے اور اس کی مخالفت پر ذرہ برابر آمادگی کرنے والے نہیں ہیں۔ بدو جو سب سے کم سمجھا جانے والا معاشرے میں، وہ عمر ابن خطاب کو تلوار دکھا رہا ہے، تم محمد کی مخالفت کرو طریقے کے اعتبار سے۔ انہوں نے کہا تھا یہ دونوں ساتھی چلے گئے، اگر ان کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کروں تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ کہا کہ تلوار جو سلوک کرے گی آپ اسی کے مستحق ہوں گے۔ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، عمل سے بنتی ہے زندگی، نعروں سے زندگی نہیں بنتی بھائی۔ زندگی کس سے بنتی ہے؟ عمل سے، نعروں سے کہیں زندگی نہیں بنتی۔ فلک شگاف نعرے، فلک کہ آسمان کو بھی پھاڑ دیں، واقعتاً آسمان تو نہیں پھٹتے، لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ آدمی رہ جاتا ہے سوچتے سوچتے، یا اللہ یہ کیسا معاملہ ہے، یا اللہ یہ کیسا دین ہے، یا اللہ یہ کہاں کا طریقہ ہے، کہاں کا اتباع ہے، کہاں کی سنت ہے، کہاں کا صحابہ کا پیروی ہونا، اس پر عمل کرنا ثابت ہے، کہ جس میں فلک شگاف نعرے ایسے لگائے جا رہے ہیں کہ آدمی
نہ آرام کر سکتا ہے نہ عبادت کر سکتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بیٹھے ہوئے، وہاں تو رواج اس کا نہیں تھا، جب وہاں پر بیٹھے ہوئے آدمی کی آواز گونجی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمر ابن خطاب سے کہا کہ بھائی اس کو سمجھاؤ یہ کیا کام کر رہا ہے، یہ کیا کام کر رہا ہے۔ یہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں موجود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو اللہ کے نبی کے آگے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ عمر ابن خطاب کو پیغام کہلوایا، ان کو دیکھو مسجد نبوی میں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں، ان کو خاموش کیا جائے، خاموش کیا جائے۔ اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہے، اللہ کا نبی قبر میں حیات ہے، ہم حیات مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مطہر میں، قبر اطہر میں حیات ہے، اللہ نے حیات نصیب کی ہے، لہذا وہاں پر بھی جاتے ہیں تو سلام ادب سے پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے چیخ و پکار چلاڑ دھاڑ کر رہے ہو، نہیں، وہاں پر بھی یہ طریقہ ہے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں موجود ہیں۔ یہ صحابہ کا عمل تھا، صحابہ نے بتایا عمل سے بنتی ہے زندگی، اور آگے کیا ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی۔ اللہ نے بھی قرآن میں یہی کہا، نعروں سے زندگی نہیں بنتی، کہا کہ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ عمل کرو، عمل سے بنے گی زندگی، جنت بھی ہے جہنم بھی۔ تبھی آگے کہا اگر عمل کرو گے تو جنات الفردوس نزلا، تو تمہارا استقبال جنت میں اللہ کریں گے۔ اور اگر جناب والا تم نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو پھر تمہاری زندگیوں میں نہ آخرت میں سکون ہوگا نہ دنیا میں سکون ہوگا۔ معلوم یہ ہوا عمل سے جنت کی زندگی ملتی ہے، اگر عمل نہ ہو تو جہنم کی زندگی ملتی ہے۔ لہذا عمل کون سا قابل اتباع ہے، قابل پیروی ہے؟ وہ عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا۔ موجودہ معاشرے کے اعتبار سے امت کو جس عمل میں لگا دیا گیا، امت کو جس رسم و رواج میں لگا دیا گیا، اس کا طریقہ اور اس کی مشابہت نہ صحابہ کی زندگی سے ملتی ہے نہ اللہ کے رسول کی زندگی سے ملتی ہے۔ قرآن نے عملی زندگی بتایا، عملی زندگی بتائیے، عملی زندگی وہ زندگی جو صحابہ نے اختیار کی ہے، سب سے بڑھ کر سنت رسول، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ نے ہماری زندگی میں اسوہ حسنہ نہیں رکھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ آج ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کیا ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، جنہوں نے آپ کے ایک ایک طریقوں کو، ایک ایک طریق کو محفوظ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے بیٹھ کے کھاتے ہیں صحابہ نے نقل کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر جب چلتے ہیں، چلنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اس کو اختیار کر لیا، بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے اس کو اختیار کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ کتنی انگلی سے بناتے ہیں اس کو محفوظ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے کھانا کھاتے ہیں جب تھال میں ہو اس کو محفوظ کر لیا۔ انگلیاں کھانے کے بعد چاٹتے ہیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں، کھانے کے بعد ہاتھ کے پوچھنے کا کیا طریقہ ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہے، وفا، وہ وفا کے پیکر تھے، اپنی زندگیاں انہوں نے لگا دی۔ تو میرا عزیزو، موجودہ طریقہ بھی معاشرے کے اعتبار سے اگر محبت رسول کا داعی ہوتا تو آج بھی یہ کتب حدیث میں موجود ہوتا۔ امت کے جو بڑے بڑے ہم سے افضل صحابہ، تابعین، تبع تابعین ضرور اس کو اختیار کرتے۔ اگر یہ طریقہ ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا تو میرا عزیزو پھر قابل اتباع نہیں، قابل ترک عمل۔ اس پر تو بھائی اتفاق ہے نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا فرمایا، آپ نے کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری اتباع کرو اور میرے صحابہ کی اتباع کرو، اور آپ نے فرمایا تابعین کی بھی اتباع، یعنی ان سے جو ملا ہوا زمانہ، خیر القرون قرنی
خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ان کے زمانے کو اختیار کرنا۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد کے زمانے میں یہ معاملات ایسے آئیں گے جن کا تعلق نہ قرآن سے ہوگا نہ سنت سے ہوگا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں صحیح راستہ کیوں نہیں مل سکتا؟ دین مستقیم ہمیں کیوں نظر نہیں آ سکتا؟ ہم ادھر ادھر کی بات کر کے اپنے آپ کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ آج مسلمان کہتا ہے کہاں جاؤں، کس کی مانوں، کس کی سنو، کس کے پیچھے چلوں؟ دنیا کے اعتبار سے بھی مثال دی، اپنی فیلڈ کا ماسٹر آدمی ہے، یہاں پر کبھی سوال کیا کس کی مانوں، کس کی چلوں؟ کہتا ہے کہ ہم اپنی لائن کے خود بادشاہ ہیں، ہم اپنی لائن کے خود بادشاہ ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کے اتباع کرتے ہیں اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں، اور دنیا کے بعد دین کی بات آتی ہے تو لنگڑا لولا بن جاتا ہے مسلمان، جو صبح شام کہتا ہے یا رسول اللہ آپ پر جان بھی قربان ہے، یا رسول اللہ آپ پر جان بھی قربان ہے، میرے ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان یا رسول اللہ۔ اوپر نیچے بس زبان ہلی، ادائیگی ہو گئی، اس کے آگے کچھ نہیں۔ اگر ہم مخلص ہوتے، دنیا کے اعتبار سے کوئی مسئلہ ہوتا، پریشانی ہوتی ہے، ہم اپنی پریشانی کو نکال کر ڈھونڈ کر باہر لے کر آ جاتے ہیں اور اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میرا عزیزو، اگر دین میں مخلص ہے تو آج دین کے اعتبار سے یہ مسلمان بات کیوں کہتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، کس کی سنوں، کس کی مانوں؟ عمر 40 سال ہو گئی، 45 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، معلوم یہ ہوا کہ آج مسلمان مخلص نہیں ہے۔ ماننی پڑے گی یہ بات، آج مسلمان مخلص نہیں ہے۔ بچی بیمار ہو جاتی ہے، کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، اور اگر پاکستان میں ڈاکٹر نہ ملے پوری دنیا میں سرچ کرتا ہے، کیا کہتا ہے میں نے نیٹ پہ سرچ کیا، گوگل پہ سرچ کیا اور مجھے اپنے بچی کا ڈاکٹر سری لنکا میں ملا ہے۔ پھر لوگوں سے کہتا ہے تعاون کر دو، اپنی بچی کو وہاں لے کے جانا ہے، وہاں اس کا اسپیشلسٹ بیٹھا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ محنت کی ہے، اپنی ضرورت تھی نا، اپنی جان کی بات تھی نا، اپنے لخت جگر کی بات تھی نا، اپنی نسل کی بات تھی نا۔ اگر یہی معاملہ محمد کا ہو جاتا، محمد کے دین کا ہو جاتا، قرآن کا ہو جاتا، سنت کا ہو جاتا، اتباع کا ہو جاتا، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا ہو جاتا، آج مسلمان کی زبان پر یہ ہرگز نہیں ہوتا میں کہاں جاؤں، کس کی مانوں۔ دوسروں کو اوپر بات ڈال کر اپنا آپ کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ہم، دوسروں پہ بات ڈال کے، دوسروں پہ بات ڈالی، اپنی راہ نکال لی۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھنے والا ہے نا بھائی، دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، محنت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں سچ کہا ہے کہ اگر تم ہمارے راستے کی محنت کرو گے نا، راستے پھر ہم دکھائیں گے تمہیں۔ قرآن پہ تو ایمان ہے بھائی، تم ہمارے راستے کی محنت کرو، ہمارے راستے کی محنت کرو۔ ہمارا رسول تمہیں دو چیزیں دے کر گیا ہے، قرآن دے کر گیا، سنت دے کر گیا، دین حق، صراط مستقیم، دین مبین کے حوالے سے تم محنت کرو۔ اللہ اگر تمہیں راستہ نہ دکھائے تو کہنا ارے کافر کو اللہ جب اسلام بخش سکتا ہے تو مسلمان کو، جبکہ وہ ایمان اور اسلام کا ماننے والا ہے، صراط مستقیم کیوں نہیں دکھا سکتا؟ جب کافر ایمان میں آ رہا ہے، جہنم اور جنت کی بات ہے، اور یہ تو جنتی کے نام پر بھٹکا پڑا ہے۔ اگر اللہ سے دعا کرتا نا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، باری تعالیٰ جو حق ہے نصیب فرما دیجیے، باری تعالیٰ جو حق ہے نصیب فرما دیجیے۔ ارنا الباطل باطلا، باری تعالیٰ جو باطل ہے وہ باطل کو باطل دکھا دیجیے، اور جو حق ہے اس کی اتباع نصیب فرما دیجئے، جو باطل ہے اس سے مجھے بچنے والا بنا دیجئے۔ ارے اللہ سے مانگنے والا ہم سمجھتے ہیں کہ محروم نہیں ہوتا، دنیا کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ بن گیا کوئی آدمی کبھی بھوکا نہیں سوتا، آخرت کے حوالے سے ہمارا کوئی یقین نہیں ہے کہ اگر یہ مخلص ہو کر اللہ سے مانگے تو کبھی گمراہ ہو کر نہیں مرے گا۔ کبھی جب بھوکا نہیں مرتا تو گمراہ ہو کے کیسے مرے گا؟ بھوکا نہ مرنے کے حوالے سے ہمارا یقین بن گیا، اور اس کے پیچھے ہم کہتے ہیں بھائی کچھ نہ کچھ تو محنت کر، کچھ نہ کچھ تو محنت کر، اللہ تجھے بھوکا نہیں مارے گا، تو کچھ نہ کچھ دین کے اعتبار سے تو محنت کر، اللہ تجھے کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔
صراط مستقیم اللہ دکھائے گا، ہدایت والا راستہ دکھائے گا کہ صحابہ کیا کر کے گئے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کیا، آج ہم نے سنتوں کو پامال کیا، نبی کے طریقوں کو پامال کیا۔ آج وہ طریقے جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، باطل نے ان کو دین کا نام اور لبادہ اڑا کر ہمیں اس میں لگا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور پھر ہم اس کو دین سمجھ کے عمل کرنے لگے۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ بدعت میں لگا ہوا آدمی کبھی ہدایت نہیں پاتا، اس لیے کہ اس کو دین بنا کر وہ پیش کر دیا گیا، ہاں بھائی یہ دین ہے، ہاں بھائی اس پہ عمل کرو، یہ دین ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کل قیامت کے دن اگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ ان سے پوچھے گا، ان سے پوچھے گا، تو اس سے پہلے تو ہم سے پوچھے گا، بھائی کیا محنت کی تھی، کیا دین کو اختیار کیا تھا، کیا نبی کا طریقہ تھا، کیا دین کی اتباع معاملات کے حوالے سے حاصل کی تھی۔ آج سچی بات یہ ہے مسلمان کے پاس جواب نہیں ہے، اتنا سا سوال ہے، ادھر ادھر کی تو بات نہ کر بھائی، کہتے ہیں نا ادھر ادھر کی بات نہ کر، اپنی ذات کو ذرا دیکھ لے آدمی، اس 6 فٹ کے جسم پر دین اسلام نافذ ہے؟ فلاں ایسے، فلاں مولوی صاحب ایسے، فلاں فرقے والے ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے۔ اللہ اگر ہم سے یہ سوال کرے فلاں کو چھوڑو اپنی بتاؤ، اگر اللہ ہم سے کل سوال کرے فلاں کو چھوڑو اپنی کرو بات، اپنی بات کرو، نماز پڑھی تھی، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، اذیت نہیں دیتے تھے، دوسروں کو چھوڑو اپنی بات کرو۔ آج بچہ جب پھنس جاتا ہے نا، گھر میں جب بچے پھنس جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو سمجھ دے، باپ ہونے کے حوالے سے بچہ کیا ہے، اپنا اصل مدعا ہے نا اس کو ڈھانپتا ہے، اصل جس کیس میں پھنسا ہوا ہے اس کو ڈھانپتا ہے۔ ابو نے پوچھا یہ کام کیوں کیا تھا، ادھر کی بات کرے گا، باپ نے پوچھا یہ کام کیوں کیا تھا، ادھر کی بات کرے گا۔ باپ نے، اب اللہ سمجھ دے، باپ نے اگر منطق پڑھی ہوئی ہوتی تو پکڑ لیتا، بھائی میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب مجھے چاہیے، میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو، تم ادھر ادھر کی بات نہ کرو، تم اس کے پہلے جواب میں بری الذمہ ہونے کی بات کرو، تم اس کام میں ملوث تھے، وہ دیگر کی ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، باپ پکڑتا ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، اللہ کے حضور اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا بھائی دین پر کیا عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ فلاں مسلک والے تھے، فلاں مذہب والے تھے، فلاں فرقے والے تھے، فلاں چیز کی دعوت دینے والے تھے، اللہ کہے گا تم کیا کر کے آئے؟ نماز میں کسی فرقے کا اختلاف تھا؟ سمجھ لیں عدالت لگی، اللہ پوچھ رہا ہے، ہم نہیں، اللہ تصور میں۔ نماز میں کسی فرقے کا اختلاف تھا؟ کوئی کسی مکتب فکر والے نے کہا کہ فجر کی نماز 3 نمازیں ہیں، یا کسی مکتب فکر والے نے کہا فرض جو ہے مغرب کی وہ 4 ہیں؟ کون سا مکتبہ فکر کہتا ہے 3 فرض مغرب کے نہیں ہے 4 ہیں؟ یہ تو مرکزی سوال ہے نا۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ یہ سوال نہیں ہوگا کون سی مسجد میں نماز پڑھ کے آئے، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، پہلا سوال یہ ہوگا، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ حتیٰ کہ اگر مسجد کے حوالے سے تمہیں سوال تھا، امت محمدیہ میں اللہ نے اس خصوصیت کو قائم کر دیا، یہ امت اگر اس حوالے سے جہاں کہیں ضرورت پڑ جائے مصلی بچھا کر نماز پڑھے گی، اللہ کے ہاں وہ مقام سجدے کے حوالے سے قابل قبول ہے۔ یہ مسئلہ تو سب کو معلوم ہے کہ نہیں بھائی؟ امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ اللہ کہہ سکتا ہے اگر تمہیں اختلاف تھا اس مکتب فکر سے، اس مکتب فکر سے، اس مکتب فکر سے، تم نے گھر میں نماز پڑھی؟ جھوٹ میں کس مکتب فکر کا اختلاف ہے؟ دھوکہ دینے میں کس کا اختلاف ہے؟ سچ بولنے میں کس کا اختلاف ہے؟ کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف دینے میں کس مکتب فکر کا اختلاف ہے؟ اللہ ہمیں کہتا ہے دھوکہ نہ دو، آمنو آمینو، اے ایمان والو تم تو پہلے مسلمان بن جاؤ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں دھوکے کی باتیں نہ کرو، ادھر ادھر کی بات نہ کرو، آمنو آمینو، تم تو ایمان والے بن جاؤ، تم اپنے اندر کے معاملے کو ذرا صاف تو کر لو،
اللہ نے ہر دل میں مفتی بٹھایا ہے. یاد رکھنے کی بات ہے، ہر دل میں مفتی ہے. روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر دل کا جب انسان کوئی عمل کرنے لگتا ہے نا، یہاں پر اگر اس کا زندہ ضمیر ہوگا نا تو وہ صحیح اور غلط کی پہچان کرواتا ہے. میرے بھائی، مفتی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی بڑا کورس کرے. اللہ نے ہر انسان کے وجود میں ایک مفتی بٹھایا ہے جو کھٹکا لگاتا ہے، لیکن ضمیر جاگا ہوا ہو، مرا ہوا ضمیر نہ ہو، زندہ ضمیر ہو. وہ کھٹکا لگاتا ہے، بھائی کام غلط ہے، غلط کر رہے ہیں آپ. اللہ تو کہہ سکتا ہے نا، بھائی فلاں مفتی قبول نہیں تھا، فلاں مفتی قبول نہیں تھا، وہ اس مسلک کا تھا، وہ اس فرقے کا تھا، وہ اس مکتب فکر کا تھا. تمہارے اندر کا مفتی تو تمہارا تھا نا بھائی، اور تم اس کے جناب والا رئیس المفتی تھے، تم اس کے رئیس تھے. تم نے اس کی کیوں بات نہیں مانی؟ تم اس کے سردار تھے. معلوم یہ ہوا آج ہمارے اندر کا اخلاص ختم ہے، ہم صحیح معنی میں دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. آج صحیح طرح سے دین کی اتباع میں مسلمان لگ جائے، مرکزی چیزیں اختیار کر لے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح سے اخلاق، معاشرت، دیانت، یہ چیزیں اختیار کرے، اللہ صراط مستقیم اس کو ضرور دکھائے گا. اپنے اندر کو آدمی صاف کرے، نیت صاف کرے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار، ہم چاہتے ہیں نا باہر کا معاملہ درست ہو جائے، باہر کے لوگ درست ہو جائیں. اللہ کہتا ہے پہلے تم تو درست ہو جاؤ، پہلے تم تو درست ہو جاؤ. باہر والے تم جیسے لوگوں ہی سے مل کر بنے ہیں. آج مسلمان خود اتباع رسول میں آ جائے، اللہ اس کے رسول کی ماننے والا ہو جائے تو صحیح معاشرہ قائم ہو جائے. معاشرہ فرشتوں سے نہیں بنتا، ہمارے جیسے انسانوں سے بنتا ہے. ہم بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے، ہم سدھرتے ہیں تو معاشرہ سدھرتا ہے. اور آج ہم گالیاں کس کو دیتے ہیں؟ سچی بات ہے، آج ہم گالیاں کس کو دیتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں کہ دین والوں نے، صاف لفظوں میں مولویوں نے معاشرہ بگاڑ دیا، مولویوں نے فرقہ بندی کر دی، مولویوں نے فرقہ بندی کر دی. سمجھ میں آ رہی؟ دین والوں نے فرقہ بندیاں کر دیں. میرے عزیزو، دین کو اگر ہم سمجھنے والے ہوتے، دین پر عمل کرنے والے ہوتے نا، تو آج یہ معاملہ نہیں ہوتا. کسی نے بہت اچھا کہا نا، گالی بھی مولوی کھائے، گولی بھی مولوی کھائے، گالی بھی مولوی کھائے، گولی بھی مولوی کھائے. یہ ہمارے معاشرے ہیں. ارے جس سے سیکھا جا رہا ہے، جس سے کچھ حاصل حصول ہو رہا ہے، اگر اس کے لیے دل صاف نہیں ہوگا تو میرے عزیزو دین کی پھر آگے رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ دین کی رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اتباع رسول کو اختیار کرنا ہے. دین ہمارا ابھی بھی مشکل نہیں ہے، دین کبھی بھی مشکل نہیں ہے، دین ابھی بھی مشکل نہیں ہے، دین کبھی بھی مشکل نہیں ہے. آج بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ 50 فرقے بن گئے، 72 فرقے بنیں گے نا بھائی، ابھی بھی پریشان نہ ہو کہ 50 فرقے بن گئے تو 55 بن گئے. ہم اپنے آپ کو ایک بنا لیں، اللہ اس کے رسول کا ماننے والا. ہم اپنے آپ کو ایک بنا لیں، اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنے والا. شروعات اپنے گھر سے کرو. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. ادھر ادھر انگلیاں نہ اٹھاؤ، ادھر ادھر انگلیاں نہ اٹھاؤ بھائی. شروعات اپنے گھر سے کرو. یہ دین نام محمدی کا، جس کے متعلق میں کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر میری جان بھی قربان ہے، عملی کے اعتبار سے آیا یہ چیز میرے گھر میں نافذ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اپنے گھر والوں کو جگائیے، پہلے اپنے گھر والوں کو بیدار کیجئے، وہاں سے دین کی شروعات ہوگی، باہر سے دین کی شروعات نہیں ہے. 6 زور گاڑی خریدی، اس میں بڑا سا بھوپو لگا کر جناب والا عشق رسول کا دعویٰ کرتے رہے. نہیں، اپنے گھر کو دیکھو، کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا طور طریقہ زندگی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، پھر جا کر باہر کی بات کرنا، پھر جا کر. لیکن مسئلہ یہ کہ گھر میں شروعات کریں کیسے؟ گھر میں شروعات کریں کیسے؟ اس لیے کہ جو اگر دین کی بات کرے گا تو سامنے والے بولیں گے بھائی آپ نے پڑھی نماز؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں ساری جان نکل جاتی ہے. لما تقولون، کیوں کہہ رہے ہو ایسی بات؟ آگے آیت نہیں پڑھوں گا. لما تقولون، ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ آپ نے فجر پڑھی؟ جب ہم نے فجر نہیں پڑھی تو گھر والوں کو کیسے کہیں گے بھائی؟ ہم نے سچ نہیں بولا تو ہم گھر والوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں سچ کہو؟
ہم نے گناہ سے نہیں بچے تو ہم گھر والوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہذا آوے کا آوا بگڑتا چلا گیا۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جناب والا آواز لگا دو باہر والوں پر، اور وہی معاشرے میں چل رہا ہے۔ کہاں جائیں کیا کریں؟ نماز گھر میں بھی نہیں پڑھی، باہر میں بھی نہیں پڑھی، باہر کسی نے پوچھ لیا تو کہنے کہاں جاؤں؟ یہاں پر جناب والا مکی مسجد ہے، یہاں پر مدنی مسجد ہے۔ آرام سے جان بچ گئی کہ نہیں بچ گئی؟ آرام سے جان بچ گئی، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ فجر غائب، ظہر غائب، یہاں مکی مسجد ہے، یہاں مدنی مسجد ہے۔ اللہ تو جانتا ہے بھائی دلوں کا اخلاص، دلوں کا اخلاص تو اللہ جانتا ہے۔ اگر میرا دل صاف ہوتا نا، رات کو سونے سے پہلے میں یہ پڑھتا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، ارنا الباطل باطلا۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی، مولانا طارق جمیل صاحب مد ظلہم، جنہوں نے دنیا میں ایمان اور اسلام کی صدائیں بلند کی ہیں، جن کی شخصیتوں کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت شیخ صاحب کا واقعہ، غیر مسلم آ کر خاتون کہتی ہے کہ میں دین ایمان میں جانا چاہتی ہوں، میں نے انجیل کا مطالعہ کیا، میں نے تورات کا مطالعہ کیا، میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، میں نے قرآن کو برحق پا لیا، لیکن دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایک عجیب کیفیات ہے، میں کیسے اس میں داخل ہو جاؤں؟ اندر تھوڑا سا کچھ باقی ہے، اندر تھوڑا سا کچھ باقی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نا محنت، اس کو کہتے ہیں محنت۔ ہمیں تو بھائی موروثی دین ملا ہے، ہمیں موروثی دین ملا ہے، باپ مسلمان، بیٹا مسلمان، پوتا مسلمان، پڑ پوتا مسلمان۔ ہم کیا جانے دین اسلام کی محنت ہے، دین اسلام کی ریاضت ہے، دین اسلام کی قربانیاں۔ سچی بات یہ ہے، جو مسلمان کافر جب مسلمان ہو کر نماز پڑھتا ہے نا، اور وہ جب دین پر آتا ہے تو ہم کہتے رہ جاتے ہیں، دیکھتے رہ جاتے ہیں، یار اس کے حال تو دیکھو، اس کے قال تو دیکھو، اس کے مقال تو دیکھو، اس کے طور طریقے تو دیکھو۔ وہ محنت کر کے آیا ہے نا، ہمارے پاس موروثی دین ہے بھائی، لہذا مفت میں ملا ہے، مال مفت دل بے رحم، وہی والا سلوک ہم نے شروع کر دیا۔ آج دین پر صحیح معنی میں اللہ سے مانگتے تو نا بھائی، ارین الحق حقا۔ اس عورت نے جب کہا کہ جناب ایسی بات ہے، حضرت نے ایک دعا سکھائی، کہا کہ ٹھیک ہے ابھی تم یہودیت پہ ہو، نصرانیت پہ ہو، ساری چیزیں تم نے دیکھ لی ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کوئی کسی کے چاہنے سے ہدایت نہیں دے گا، اللہ دے گا، لیکن اس کے پیچھے محنت ہے، کوشش ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں اللہ راستہ دکھاتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ باری تعالیٰ جو حق ہے مجھے حق دکھا دیجئے، جو باطل ہے مجھے باطل دکھا دیجئے، حق کی اتباع دکھا دیجئے، کروا دیجئے، باطل سے بچا دیجئے۔ نماز نہیں پڑھنا، تمہارے دین اسلام میں نماز نہیں ہے، یعنی یہودیت میں، نصرانیت میں، کم سے کم اتنا کر لینا کہ ایک بیٹھنے کا جو طور طریقہ ہے اس طریقے سے بیٹھ کر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا لینا۔ یقین جانیے اس عورت نے یہ کام کیا، اللہ نے اس کو ہدایت اسلام نصیب فرمائی۔ محنت، مخلص، اندر کی پکار۔ لہذا آج ہم خود دین سے اتنے دور ہو گئے، ہم خود اتنے دین سے دور ہو گئے، ہم کسی پر کیا بات کریں؟ لہذا جہاں دین کی بات آتی ہے، جس نے جیسا رخ دکھایا، جس نے جیسا رخ دکھایا، اونٹ کی طرح گردن جھکا کر چلتے پڑے۔ یہ بھیڑ چال توڑی ہے بھائی، یہ بھیڑ چال نہیں ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہاں ہر ایک کے دکھانے والے کی بات نہیں مانی جائے گی، ہمارا کام ہے، اس لیے کہ فرصت نہیں ہے بھائی، بزنس سے فرصت نہیں ہے، کاروبار سے فرصت نہیں ہے، لہذا جہاں جو ملا اسی حساب سے دین کے نام پر اس نے آواز لگائی، گردن جھکائی، چلتے پڑے، گردن جھکائی، چلتے پڑے، وہ کام کر گزرے، صحیح ہے یا غلط ہے، فرصت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ دین پر میرے عزیزو چلنے کے لیے قرآن اور سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آج ہمارے گھروں سے سنتیں ختم ہو گئی ہیں، گھروں میں سنتیں نہیں ہیں، گھروں میں سنتیں ہمارے ختم، گھر سنتوں سے ویران۔
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نورانیت آتی ہے، سنت کا نور ہوتا ہے، اللہ دل کو کشادہ کرتا ہے، دل میں ایمان اور یقین کی کیفیات بدلتی ہیں، تب جا کر آدمی صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتا ہے۔ جب یہ دل کے اوپر ایک گناہ کا دھبا پڑا، دوسرا پڑا، تیسرا پڑا، روایت میں آتا ہے گناہ کرتا چلا گیا، جب یہ دل سیاہ ہو گیا تو میرے عزیزو مجھے کیا پتہ لگے گا سنت اور بدعت کیا ہوتی ہے، سنت اور بدعت کیا ہوتی ہے۔ لہذا جیسی آواز لگی میں نے بھی جناب والا ٹرک پر سوار ہو کر آواز لگانا شروع کر دی، اور میں نے سمجھا یہی نام دین کا ہے۔ وہاں مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، یہ کہہ رہا ہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ یہی چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے۔ بس 60 سال ہوگی مر جائیں گے، 60 سال ہوگی مر جائیں گے۔ بس ہندو تو کہتے ہیں اگلے جنم میں دوبارہ دنیا میں آ جائیں گے، ہمارا تو یہ یقین نہیں ہے۔ اللہ وہاں پر کھڑا کر کے ہم سے پوچھے گا، اور اس سے پہلے قبر میں سوال ہوگا ما دینو کا من ربو کا من نبیو کا، ما دینو کا من ربو کا من نبیو کا، کیا کر کے آئے تھے؟ نماز ہوگی، فرشتے اگر ہمارے لیے جناب والا انسیت کا سما نہ بنیں گے تو نماز قبر میں آ جائے گی، روزہ آ جائے گا، حج زکوٰۃ صدقات آ جائیں گے، ہماری نیکیاں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قبر میں وحشت نہیں کرے گا اگر عمل کی زندگی اختیار کر کے گئے ہوگے، لیکن عمل بھی وہ جو سنت کے مطابق ہو، اللہ اس کے رسول کی صحیح تعلیمات کے مطابق ہو، ورنہ کل قیامت کے دن بہت سے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینے کے لیے آئیں گے، فرشتے ان کو ہٹا دیں گے، کہیں گے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ماننے والے ان کو آنے دو، قریب کیوں نہیں آنے دیتے، میرے ہاتھوں جام کوثر پی لیں۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے دین کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ جو صحابہ دین دے کر گئے، جو اللہ کے نبی دین دے کر گئے، آج ہمیں وہ نہیں معلوم۔ نعرے لگانا آسان ہوتا ہے، میں نے کہا نا بھائی نعرے لگانا بہت آسان ہے، نماز پڑھنا ذرا مشکل ہے۔ گاڑی روک کر فرض نماز 4 پڑھ لینا، علاقے میں کوئی مسجد لگ جائے بہت مشکل ہے، سچی بات ہے۔ ٹرک پہ بیٹھ کے آواز لگانا بڑا آسان ہے۔ بھائی کیا جا رہا ہے وہاں پر؟ آپ کو جناب والا چھولے کا پلاؤ مل رہا ہے، زردے مل رہا ہے، حلوہ آپ کو مل رہا ہے، کیا حرج ہے؟ سب کچھ کھانے پینے کو مل رہا ہے، لیکن آپ گاڑی روکیں، بھائی حی علی الصلاۃ اللہ نے بلایا ہے، گاڑی روکو، آؤ نماز مسجد میں پڑھو۔ اجتماعی اعتبار سے کہیں بھی مسلمان کی زندگی میں یہ عمل نہیں ہے۔ نماز پڑھ کے دکھائے آدمی جناب والا، اعمال کر کے دکھائے، اللہ کے ہاں یہ چیزیں قابل قبول ہیں۔ عقیدت کا اظہار صرف ربیع اول میں نہیں ہوتا، ربیع اول میں عقیدت کا اظہار کر کے مسلمان جناب والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں بن جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نہ ربیع اول میں آئے نہ ربیع اول میں گئے، کیونکہ اس میں بھی اختلاف ہے نا بھائی، ربیع اول میں آئے اور ربیع اول میں گئے۔ آپ 24 گھنٹے کا دین لے کر آئے، بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء کے احکامات تک لے کر آئے، کیسے چلنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیا طور طریقے اختیار کرنے ہیں۔ میرے عزیزو اصل زندگی جو ہے عمل سے بنتی ہے، نہ سفید کپڑے سے بنتی ہے، نہ ہرے لباس سے بنتی ہے، نہ کالے عمامے سے بنتی ہے، یہ چیزیں بعد میں ہیں۔ پہلے آپ بتائیں کہ اللہ کے اس قول پر عمل ہو گیا، اے ایمان والو مسلمان تو بن جاؤ پکے، اے ایمان والو ایمان والے تو بن جاؤ پکے، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے ایمان میں تو داخل ہو جاؤ۔ لم تقولون، ایسی باتیں مت اڑاؤ جس کا نہ قرآن سے تعلق ہو نہ سنت سے تعلق ہو، ایسی باتیں مت کرو جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو میرا عزیزو اب اصل راستہ کیا ہے؟ اتباع رسول، اور اس کی سب سے پہلی شروعات میری ذات، اس کے بعد میرا گھر، اس کے بعد پھر باہر کی محنت اور فکر۔ اگر ان چیزوں میں ہم مخلص ہوں گے، کوئی بھی آدمی نہیں چاہتا میرے گھر میں غلط چیز آ جائے، لہذا گھر کے حوالے سے جب محنت ہوگی نا، ایسے ہی محنت ہو، اللہ نہ کرے کوئی بچہ کسی موذی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، آدمی دنیا کھنگال لیتا ہے ڈاکٹر کو تلاش کرنے کے لیے، اسی طرح سے صراط مستقیم کو تلاش کرنے کے لیے آدمی دن رات ایک کر دے، اس لیے کہ یہی راستہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ روایت میں آتے آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی،
اور اس کے بعد ادھر بھی لکیر ادھر بھی لکیر ادھر بھی لکیر. صحابہ سے کہا اس راستے پر چلنا، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، ادھر اور ادھر کی بات نہ کرنا، یہ گمراہی کا راستہ ہے. اب آدمی کہتا ہے کہ کون سا راستہ صراط مستقیم کا ہے، کون سا فرقہ ناجی ہے، ناجی نجات پانے والا ہے. آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں چلتا ہوا تمہیں نظر آؤں، جس پر میرے صحابہ چلتے ہوئے نظر آئے، اس کی اتباع کر لینا، تم صراط مستقیم پا جاؤ. اب میرے عزیزو، معاشرے میں جو کچھ دین کے نام پر ہو رہا ہے سب پر واضح ہے، سب پر واضح ہے. اس کا جھگڑا اس کا جھگڑا سب پر واضح ہے. اب بات میری محنت کی ہے، بات میری محنت کی ہے، بات میرے دین کی ہے. دو راستے ہیں نا بھائی، مکہ جانے کے دو راستے ہیں، ایک پہ ڈاکو بیٹھے ہوئے، ایک پہ امن والے بیٹھے ہوئے. اب بات تو میری محنت کی آئے گی نا بھائی. اب آگے میری محنت ہے. اگر میں مخلص نہیں ہوں گا نا، میں باتیں ان پر ڈال دوں گا، گھر میں بیٹھا رہوں گا. اور اگر میں مخلص ہوں گا، محنت کروں گا کہ نہیں. دو راستے میرے سامنے آ گئے. اور میرا نبی جب دنیا سے جا رہا تھا تو دو باتیں کہہ کر گیا تھا، قرآن کو تھامنا، سنت کو سامنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سا فرقہ ایسا ہے جو نجات پانے والا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ، جس پر محمد کو پاؤ، وہ انا علیہ اصحابی کے بعد میرے اس پر صحابہ کو پاؤ، وہ راستہ نجات کا ہے. اب موجودہ اعمال، فیصلہ آپ پر، محنت آپ پر، کوشش آپ پر، ڈاکٹر تلاش کرنا آخرت کا ڈاکٹر، آخرت کا ڈاکٹر تلاش کرنا، رہنمائی پانا، یہ آپ کا کام ہے. کتنے ہم مخلص ہیں اپنے دین کے اعتبار سے. یہ جو طریقے مروجے ہیں، مروجے طریقے، کسی ایک کی طرف نشاندہی مقصد نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ نے سمجھ دی ہے، ہر ایک کو اللہ نے سمجھ دی ہے. یہ مروجہ طریقے، ان کو اٹھا کر قرآن و سنت کے میزان پر ڈھال کر اس کی پیمائش کر لی جائے. اگر یہ طور طریقے موجودہ قرآن و سنت کے مطابق اترتے ہوئے نظر آئے تو سر آنکھوں پر، ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرما دیا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو طریقے میرے راستے سے ہٹ کر ہیں فَهُوَ مَرْدُودٌ، وہ مردود ہیں، ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے. اللہ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا